يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا. بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا, ان کو فالج ہوا تھا بیچاروں کو, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, آدھا دھڑ ان کا مفلوج, علاج کر کر کے تھک گئے, تو ان کو کسی نے کہا بتایا کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو وہ جو بھی بابا تھے, جو بھی نیک آدمی ہوں گے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کیا ہو گئے تھے, مفلوج. انتقال میں یہی ہوتا ہے نا, نہ ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نہ ادھر کا. میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ادھر لٹایا, یوں کرایا, تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام ہے بھائی. تو جس بیچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں, چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو, وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک, بولو بھائی, اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا. کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے, وہ ایسے کے پاس جا رہے جس کے دونوں دھڑ کام, دھڑ سمجھتے ہیں نا آدھا پورشن جس باڈی کا. تو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں, اس کے لیے مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو, اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ, سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر. یہ بھی اوریجنل گھر ہے, وہ بالکل مرکز ہے, وہ تمام گھروں کا سر. بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو, غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو, اور ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں. وہ ایک ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہہ رہے ایک دیہاتی آیا, میں نے وہاں ملتزم پہ دیکھا وہ چمٹ کے نا ملتزم دعا مانگ رہا ہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی. پھر مجھے آ کے بتا رہا ہے, کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے. وہ سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ, اس کو نہیں پتا. جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا, بھائی یہ کام کر, کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے. تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی, کوئی ہوتا تو فوراً گستاخ کا فتویٰ لگا دیتا اس کے اوپر. وہ جیسی اس سیدھا دیہاتی ویسی اس کی زبان, جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا. تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتزم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رخسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں, تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ. تو یہ ہے, مسجد میں آؤ, گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو. مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ بڑے بزرگ تھے ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی, بدعت, ناجائز.